اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد تلاوت کرتے تھے۔ یہ دراصل کیا ہے، مسند احمد اور صحیح بخاری کے اندر روایتیں آئی ہیں اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ روایت آئی ہے۔ اور اسی طرح کبھی تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز وطر پڑھی، اس میں 100 آیات سورۃ النساء کی تلاوت فرمائی۔ جو لوگ ایک رکعت سے انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک رکعت وطر پڑھائی ہے، ایک رکعت وطر پڑھی ہے جس میں 100 آیات تلاوت کی ہیں، اور وطر کے بعد 2 رکعتوں میں اذا زلزلت الارض زلزالها اور قل یا ایھا الکافرون بھی تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں امام البانی کہتے ہیں کہ خیال رہے کہ وطر کے بعد 2 نفل ادا کرنا مسلم وغیرہ میں مذکور ہے، یعنی مسلم کتاب کے اندر حدیث کی جو کتاب ہے اس میں مذکور ہے، لیکن ایک دوسری روایت میں تم رات کے نوافل کے آخری میں وطر پڑھو کے خلاف بھی لگتی ہے۔ تو ان دونوں کو علماء نے کس طرح مطابقت اختیار کی ہے، کہ کس طرح ان دونوں کو جوڑا ہے، اس میں مختلف توجیحات کے ساتھ مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن امام البانی کہتے ہیں کہ مجھے ایک صحیح حدیث سے آگاہی ہوئی جس میں وطر کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کا حکم تھا، پھر اس حکم کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی ہمیں معلوم ہوا احادیث سے، تو لہٰذا وطر نماز کے بعد 2 نفل ادا کرنا تمام لوگوں کے لیے جائز ہے۔ البتہ آپ کا ارشاد اپنی آخری نماز وطر کی نماز کو سمجھو، اس کو استحباب پر معمول کیا جائے گا، تضاد اس طرح ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعت پڑھتے تھے وہ یہ بتانے کے لیے کہ کبھی کبھار اگر کوئی بندہ وطر کے بعد بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ آخری نماز وطر ہی کو بنانا چاہیے۔